اندھا، بہرا اور گونگا کون؟ جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، اللہ نے قرآن میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 18 میں کہا کہ کچھ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں اور وہ رجوع نہیں کریں گے۔ آپ پہلے یہ آیت دیکھیں، پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، پھر وہ نہیں رجوع کرتے۔ تو بھائی، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں اور وہ رجوع نہیں کریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کیا اصلی اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دیکھنے کی صلاحیت تو ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ اندھے ہیں۔ ان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ بہرے ہیں۔ ان کے پاس بولنے کی صلاحیت تو ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ گونگے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کی آیات کے ذریعے ان اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں کی پہچان کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہم بھی تو ان اندھے، بہرے اور گونگے لوگوں میں شامل تو نہیں۔ آپ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 17 دیکھیں اور بتائیں کہ اس آیت میں جس قوم کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ قوم جسمانی اندھی ہے یا وہ خود سے اندھی بنی ہوئی ہے؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور کیا جو سمود پھر ہم نے ہدایت کی ان کی، پھر وہ محبت کرتے ہیں، خاص اندھا پن اوپر خاص ہدایت، پھر پکڑا ان کو صاعقہ نے خاص عذاب کی، خاص ذلت کے ساتھ جو ہیں وہ کماتے۔ بھائی، اس آیت میں جس قوم کی بات ہو رہی ہے وہ قوم جسمانی اندھی نہیں ہے بلکہ وہ قوم خود سے اندھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ قوم اندھے پن سے محبت کرتی ہے ہدایت سے زیادہ۔ بالکل میرے بھائی، اور آیت میں اندھے کا لفظ ہدایت کے مخالف آیا ہے، یعنی جو لوگ ہدایت پر نہیں وہ لوگ اندھے ہیں۔ تو بھائی، لوگ خود سے آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 46 دیکھیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کیا پھر نہیں وہ گھومتے بیچ خاص زمین، پھر ہو جاتے یقیناً ان کے قلب سمجھنے کی صلاحیت، وہ عقل لیتے ساتھ اس کے، یا کان سننے کی صلاحیت وہ سنتے ساتھ اس کے، پھر بے شک اس کو نہیں اندھا پن خاص دیکھنے میں اور لیکن اندھا پن خاص قلب سمجھنے کی صلاحیت میں، وہ جو بیچ خاص سینوں میں ہے۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو آنکھوں سے نظر تو آتا ہے مگر یہ لوگ اپنے قلب یعنی سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے، تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ اندھے ہیں۔ تو بھائی، یہ سمجھنے کی صلاحیت ہمیں کس معاملے میں استعمال کرنی ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 44 دیکھیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور اگر ہم اس کو رکھتے ایک قرآن پڑھائی ایک اجمی، یقیناً وہ کہتے کہ نہیں تفصیل سے اس کی آیات کیا اجمی اور عربی؟ کہہ دو وہ ہے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے
ہدایت اور شفا، اور جو لوگ نہیں ایمان لاتے بیچ ان کے سننے کے بہرا پن، اور وہ ہے اوپر ان کے اندھا پن، وہ ہیں پکارے جاتے جگہ سے دور کی۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی آیات پر ایمان لائیں گے تو آپ کو ہدایت و شفا ملے گی، اور اگر آپ آیات پر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہرا پن اور اندھا پن ہے۔ جی میرے بھائی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے آپ قرآن کو بغیر کسی عالم کے سمجھ نہیں سکتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عربی میں اس لیے ہے کہ آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ آیات پر ایمان لائیں گے تو آپ کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور اگر آپ آیات پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے لیے اس میں اندھا پن ہے۔ تو آپ کو اپنے سمجھنے کی صلاحیت آیات کے سمجھنے میں استعمال کرنی ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 63 سے 76 میں رحمان کے بندوں کی پہچان بتائی ہیں، اور اس میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ رحمان کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے نہیں رہتے، یعنی ان کو آیات کا پیغام سمجھ آ جاتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 73 دیکھیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جو لوگ جب نصیحت کی جاتی ہے ساتھ آیات ان کے رب کی نہیں وہ جھکتے اوپر ان کے بہرے اور اندھے۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ رحمان کے بندوں کو جب اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں جھکتے، یعنی کہ وہ اللہ کی آیات سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور جو لوگ آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ اللہ کے نزدیک اندھے ہیں۔ جی بھائی، اور دیکھیں کہ اللہ ان آیات پر ایمان نہ لا کر اندھے رہنے والے لوگوں سے سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 سے 127 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور جو منہ پھیرے گا بارے میں میری نصیحت یاد دہانی، پھر بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے دن خاص قیامت کے اندھا۔ کہا اے رب لیے جو تو نے مجھے اٹھایا اندھا، اور یقیناً میں تھا دیکھنے والا۔ کہا اسی طرح تیرے پاس آئیں میری آیتیں، پھر تو نے ان کو نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح خاص دن تجھے نظر انداز کر دیں گے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آیات اس کے رب کی، اور یقیناً عذاب خاص آخرت کا بہت سخت اور باقی رہنے والا۔ بھائی اس آیت کے مطابق اللہ آیتوں کو نظر انداز کرنے والوں کو اور آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کو قیامت کے دن بھی اندھا اٹھا رہے ہیں۔ تو بھائی ان تمام آیات کو دیکھ کر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی نظر میں اندھے وہ لوگ ہیں جو لوگ آیتیں سامنے آنے کے باوجود ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ان آیات میں موجود اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور ان آیات میں موجود بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب میرا ایک اور سوال ہے کہ جب لوگوں کے سامنے اللہ کی واضح آیات آ جاتی ہیں تو وہ لوگ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں اور آیات کے اوپر عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بھائی اس کی وجہ اللہ نے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 63 اور 64 میں بیان کی ہے۔
جس کے مطابق یہ لوگ آیات میں موجود اللہ کے پیغام پر توجہ دینے کی بجائے آیت بیان کرنے والے کے اوپر سوال کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر جھوٹ گھڑ رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ آیات کے ساتھ بھی جھوٹ گھڑ دیتے ہیں اور اللہ انہیں اندھا کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 63 اور 64 دیکھیں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ کیا اور تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تم سب کے پاس نصیحت یاد دہانی تم سب کے رب سے، اوپر مضبوط کھڑے ہونے والے تم سب میں سے، خبردار کرنے کے لیے تم سب کو اور تمہارے محتاط رہنے کے لیے، اور یقیناً اوپر تم سب کے تم پر رحم کیا جائے، پھر جھوٹ گھڑا اس پر، پھر ہم نے اس کو نجات دی، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں بیچ خاص مدار کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں ساتھ ہماری آیات، بے شک وہ ہیں ایک قوم اندھی۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق کچھ لوگ آیات میں موجود اللہ کے پیغام پر توجہ دینے کے بجائے آیت بیان کرنے والے کے اوپر سوال کر رہے ہوتے ہیں اور آیت بیان کرنے والے کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ آیات کے ساتھ بھی جھوٹ گڑھ دیتے ہیں اور اللہ انہیں اندھا کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ اندھے لوگ تو میری سمجھ میں آ گئے، اب کیا آپ مجھے قرآن سے گونگے اور بہرے لوگ بھی سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل بھائی، بہرے اور گونگے کے الفاظ قرآن میں اکثر ایک ساتھ ہی آئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 20 سے 23 دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ اے جو لوگ ایمان لائے، اطاعت کرو، حکم پر چلو اللہ اور اس کے رسول کے، اور نہیں پلٹو بارے میں اس کے، اور کہ تم سنتے ہو، اور نہیں تم ہو جیسے جو لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ ہیں نہیں سنتے، بے شک برے ہیں خاص جاندار نزدیک اللہ کے، خاص بہرے، خاص گونگے، جو لوگ نہیں عقل لیتے، اور اگر جانتا اللہ بیچ ان کے بھلائی یقیناً ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو سنا دیتا یقیناً پلٹ جاتے، اور وہ ہیں منہ موڑنے والے۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آیتیں سن کر بھی نہیں سنتے، کیونکہ یہ لوگ آیات کے اوپر عقل استعمال نہیں کرتے۔ جی بھائی، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ آیت کے شروع میں دیکھیں کہ اس آیت کے مخاطب ایمان والے ہیں، یعنی یہ لوگ اللہ و رسول کو مانتے تو ہیں مگر اللہ کی کتاب میں بیان اللہ و رسول کے احکامات کو سن کر بھی نہیں سنتے، اور ایسے لوگ جو اللہ و رسول کے احکامات کو سن کر بھی نہیں سنتے، یعنی ان کو عقل استعمال کر کے سمجھتے نہیں، ان لوگوں کو اللہ خاص بہرا اور خاص گونگا کہہ رہے ہیں۔ بھائی میرا ایک سوال ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بات سنتے نہیں ہیں تو بہرا لفظ تو سمجھ آتا ہے، مگر اللہ ان لوگوں کو گونگا بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی جب لوگ اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ساتھ نہیں سنتے تو پھر وہ اللہ کی آیات میں موجود احکامات کے متعلق جو بھی بات کریں گے اس میں یا تو ان کی ذاتی رائے ہوگی یا دوسروں سے سنی سنائی بات ہوگی، تو وہ لوگ آیات کے ساتھ جھوٹ گڑیں گے اور ان کی یہ باتیں اللہ کے نزدیک بے معنی ہیں، اس لیے اللہ ان لوگوں کو گونگا کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 39 دیکھیں۔
वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फी अल-ज़ुलुमाति मन यशाई अल्लाहु युद्लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम। और जो लोग झूठ गढ़ते हैं साथ हमारी आयतों, बहरे और गूंगे हैं बीच खास अंधेरों के, जो चाहे अल्लाह भटकना कर दे उसके लिए और जो चाहे रख दे उसको ऊपर रास्ते सीधे जो कायम है के। तो भाई इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग आयात के साथ झूठ गढ़ते हैं वो लोग बहरे और गूंगे हैं। और इसकी वजह भी समझ आ गई कि लोग जब अल्लाह के अहकामात को समझ के साथ नहीं सुनते तो वो फिर अल्लाह की आयात में मौजूद अहकामात के मुतल्लिक जो भी बात करेंगे उसमें या तो उनकी जाती राय होगी या दूसरों से सुनी सुनाई बात होगी। तो वो लोग आयात के साथ झूठ गढ़ेंगे और उनकी ये बातें अल्लाह के नजदीक गलत और बेमानी हैं। इसलिए अल्लाह उन लोगों को गूंगा कह रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि कुरान अरबी में इसलिए है कि आयात को तफसील से बयान किया गया है, और अगर आप आयात पर ईमान लाएंगे तो आपके लिए इसमें हिदायत है, और अगर आप आयात पर ईमान नहीं लाएंगे तो आपके लिए इसमें अंधापन है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक अंधे वो लोग हैं जिनको आंखों से नजर तो आता है मगर ये लोग अपने कल्ब यानी समझने की सलाहियत को आयतों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। यानी ये लोग आयतें सामने आने के बावजूद इन आयतों पर ईमान नहीं लाते, यानी इन आयात में मौजूद अल्लाह और रसूल की बात को तस्लीम नहीं करते। हालांकि ये लोग अल्लाह और रसूल को मानते तो हैं मगर अल्लाह की किताब में बयान अल्लाह और रसूल के अहकामात को सुनकर भी नहीं सुनते। और ऐसे लोग जो अल्लाह और रसूल के अहकामात को सुनकर भी नहीं सुनते यानी उनको अक्ल इस्तेमाल करके समझते नहीं, उन लोगों को अल्लाह बहरा और गूंगा कह रहे हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आपके सामने अल्लाह की आयत आए तो आपने अपनी तवज्जो आयत बयान करने वाले के बजाय आयत में मौजूद अल्लाह के हुक्म को देनी है और अपने कल्ब को इस्तेमाल करते हुए उन आयात में से अपने लिए हिदायत लेनी है और इन आयात की दुरुस्त समझ को आगे बयान भी करना है, ताकि आप अल्लाह की नजर में अंधे, बहरे और गूंगे न रहें। और आप हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 50 से ज़ायद वीडियोस हमारे फेसबुक पेज या हमारे क्वेश्चन कुरान -ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल या हमारी www.questionquran.com के नाम से मौजूद वेबसाइट से देखें और घर में मौजूद लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा वाले कुरान से तस्दीक भी करें। आप हमारे क्वेश्चन कुरान ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और आप हमारी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर क्वेश्चन कुरान के नाम से मौजूद मुफ्त मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और हजारों सवालात और उनके जवाबात बराह रास्त कुरान से हासिल करें और मुख्तलिफ तर्जुमों से कुरान का मुतालिया करें।